اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 43 اور 44۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَکُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْکِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ یعنی اللہ تعالیٰ بندوں سے فرما رہے ہیں کہ دوسروں کو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو، تلاوت تو کرتے ہو قرآن شریف کی، لیکن اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، کس طریقے سے ہم کو اللہ کے احکام ماننا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ وہ توجہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضرت ہاجرہ سے نکاح اور مکہ مکرمہ میں آباد ہونے کا واقعہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اولاد نہیں ہوئی تھی۔ طویل عرصہ گزرنے کے بعد حضرت ہاجرہ سے ابراہیم علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا عظیم بیٹا عطا فرمایا، جن کی نسل سے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یعنی آپ کی پیدائش، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہوئی ہے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام شیرخوار ہی تھے، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ملک کے شام سے نکل کر مکہ مکرمہ کے بے آب و گیا وہ ویران وادی میں حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو چھوڑ آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اس زمانے میں جب کہ آبادیاں کم تھی، لوگ کم تھے بالکل۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو بالکل شیرخوار تھے، اس زمانے میں ان کو وہاں پر مکے میں چھوڑ کر آنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مکے کی طرف ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر نکل پڑے۔ ویران وادی میں نہ کوئی انسان تھا، نہ پانی اور نہ ہی کوئی چارہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام انہیں ایک درخت کے قریب چھوڑا جہاں صرف ایک مشکزہ پانی اور چند کھجوریں، یعنی زندگی بھر کے لیے کوئی اناج وغیرہ کوئی چیز نہیں تھی، ایک گھڑا پانی سمجھیے اور تھوڑے سے کھجور، اس کے ساتھ وہیں پر چھوڑ کر نکلنے والے تھے۔ تب حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام نکلنے لگے تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، آپ ہمیں اس بیابان میں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام سے حضرت ہاجرہ نے پوچھا۔ ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے، کیا جواب دیتے، کیونکہ یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ جب حضرت ہاجرہ نے پوچھا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، یعنی ہاں بول کے جواب دے دی۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان دیکھیے، انہوں نے کہا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا، یعنی کوئی بربادی نہیں ہوگی ہماری، آپ جا سکتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ بات ہوئی۔ پانی اور کھجوریں ختم ہو گئی، یعنی ایک عرصہ گزر گیا، پانی جتنا بھی تھا، کھجوریں جتنی بھی تھی وہ کھا لیے، سب ختم ہو گیا۔ شیرخوار اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ پیاس سے تڑپنے لگے۔
اور صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر حضرت حاجرہ 7 چکر لگائے، یعنی پانی کی تلاش میں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر بار بار بھاگی ہے 7 دفعہ، اور یہی 7 دفعہ آج تک اور قیامت تک ہم سب حج کے دوران میں یہ رکن ادا کرتے رہیں گے۔ یہ 7 چکر حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے جو آج تک ہم سب دوران حج اور دوران عمرہ لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ پھر اللہ کی مدد آئی، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کے پاس زمین پر اپنا پر یا ایڑی ماری، جہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے سے بچے تھے، بالکل چھوٹے شیرخوار، تو ان کے پیروں کے پاس سے چشمہ نکلا۔ اب وہ چشمہ کون سا تھا جس کو آج تک ہم بہت احترام سے، بہت عزت سے، بہت یعنی اللہ تعالیٰ کے ایک نعمت کے طور پر اس کو پیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، جسے زمزم کہا جاتا ہے۔ پانی کی وجہ سے وہاں پرندے آنا شروع ہو گئے، اور ایک قبیلہ بنو جرہم بھی وہاں آ کر آباد ہو گیا، یعنی وہ لوگ گزر رہے تھے اس جگہ سے جہاں یہ چشمہ نکلا ہے، وہاں سے گزر رہے تھے، وہاں کا پانی دیکھ کر وہ لوگ یہ سوچے کہ ہم یہاں پر قیام کر سکتے ہیں۔ حضرت حاجرہ سے اس کی اجازت بھی لیے، وہ لوگ لے کر وہیں پر بس گئے۔ اس مکے میں پہلی آبادی آباد ہو گئی۔ پھر ایک دور گزر گیا، بہت سارے سال گزر گئے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے سے ملنے کے لیے مکہ آئے۔ یہ آنے کے لیے کئی سال لگے، فوری طور پر نہیں آئے، کئی سال بعد اللہ کے حکم سے ہی آئے۔ اس کے بعد آپ ایک خواب دیکھے اور آزمائش ہوئی آپ کی۔ کون خواب دیکھے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ برسوں بعد جب ابراہیم علیہ السلام دوبارہ مکہ تشریف لائے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب تک جوان ہو چکے تھے، تو آپ نے مسلسل 3 رات خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، یعنی اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، اور تو کوئی بیٹا تھا نہیں، جب تک بھی نہیں تھا آپ کو، یعنی اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہی نہیں ہوئی تھی، تب کی بات ہے یہ۔ نبیوں کا خواب وہی الہی ہوتا ہے، یعنی نبی جو بھی خواب دیکھتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے دیکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو سنایا کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، میں تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ تب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بلا جھجک جواب دیا، اے ابا جان، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اس کو کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، یعنی مجھے ذبح کرنے کا حکم اللہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے، تو آپ کرنے میں ڈریے مت، مجھے ذبح کر دیجیے۔ شیطان کا وسوسہ اور رمی، لیکن شیطان تو انسان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے بھی پڑ گیا۔ جب آپ اپنے بیٹے کو قربانی کرنے کے لیے مینا، یعنی مقام قربانی جو ہے مینا کی طرف لے جا رہے تھے، تو شیطان نے آپ کو ورغلانے کی کوشش کی، یعنی مت جاؤ، آپ کے بیٹے کو ذبح مت کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکریاں مارنا شروع کی۔ یہی رکن ہم لوگ سب دوران حج ادا کرتے ہیں۔ حج کے ارکان میں کنکریاں جو مارتے ہیں، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے رکن جو کرے ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے، وہی رکن کو ہم ادا کرتے ہیں۔ مینا پہنچنے کے بعد اسماعیل علیہ السلام نے والد سے کہا کہ اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لو، اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لے تاکہ باپ کی شفقت آڑے نہ آئے۔ محبت میں بیٹے کو ختم کرنا بڑا مشکل کام ہے، اس لیے آپ آنکھوں پر پٹی باندھ لیں اور مجھے ذبح کر دیں۔
اور چھری تیز کر لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور چھری چلائی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فدیہ یعنی اس عظیم قربانی کا جیسے ہی چھری چلائی، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے جنت سے ایک مینڈا بھیج دیا۔ یہ کتنے سیکنڈ میں، فریکشن آف اے سیکنڈ میں ہوا ہوگا یہ معاملہ، یہ اللہ ہی جانتا ہے، ہم سب تو نہیں جان سکتے۔ یہ صرف یہ اللہ کے کہنے کو ماننا ہے کہ یہ اتنے سیکنڈ میں یا اتنے فریکشن آف سیکنڈ میں یہ کام ہو گیا۔ جیسے ہی چھری چلائی، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جنت سے ایک مینڈا بھیج دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ وہ مینڈا ذبح ہوا اور اسماعیل علیہ السلام بالکل صحیح سلامت کھڑے رہے۔ یعنی آپ کو وہاں سے ہٹا بھی دی اللہ تعالیٰ، مینڈے کو آپ کی جگہ لٹا بھی دیے۔ یہ سب کام سیکنڈ، فریکشن آف سیکنڈز میں ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، یعنی جو خواب ہم تم کو بتائے تھے اس پر عمل کر کے پوری طریقے سے تم نے بتا دیا۔ عید الاضحیٰ کے دن ہم سب اللہ تعالیٰ کے اسی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ذبح کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں۔ ہم اپنی اولاد کو ختم نہیں کرتے بلکہ اللہ کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں جو اسماعیل علیہ السلام کی جگہ مینڈے کو لا کر اللہ تعالیٰ نے ذبح کروایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ اسی سنت کی ہم پیروی کرتے ہوئے آج تک آ رہے ہیں اور یہ قیامت تک چلے گا۔ یہ آخری رکن ہے حج کا۔ اسی طرح ہم سب پر حج فرض ہوا۔ تا قیامت ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کرنی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے ہم کو ملی ہے۔ انشاءاللہ دوبارہ پھر آؤں گی۔ اللہ حافظ۔